جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حکایات کے سلسلے میں سب سے پہلا جو آج ہم اپنا ولاگ بنا رہے ہیں، اس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بابرکت نام سے میں ابتدا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے آپ کو جو حکایت سنا رہا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا قصہ ہے۔ نبوت ملنے کے تقریباً 9 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ فرماتے رہے، اور تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ ابھی باقی تھے مکے میں، لیکن تھوڑے سے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے تو مکے کے لوگ ان کو بہت پریشان کرتے تھے، ان کو بہت تنگ کرتے تھے۔ اس کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، اور بڑے نیک دل تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی موقع ملا مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، اور کھلے عام مسلمانوں کو اسلام سے روکتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں پر قبیلہ ثقیف کی ایک جماعت ہے، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو 3 وہاں کے بڑے سردار تھے ان سے بات کی اور انہیں اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام ان کو دیا۔ لیکن انہوں نے بجائے یہ کہ عرب کی مہمان نوازی کا ثبوت دیتے اور ان سے اچھی طرح بات کرتے، اخلاق سے پیش آتے، وہ تینوں سردار انتہائی بد اخلاقی سے پیش آئے۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کوئی اور ملتا نہیں تھا آپ کے سوا کہ نبی بناتے کسی اور کو۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے تو میں تجھ سے تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں ایسے جھوٹے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہاں تک کہ ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ اور جہاں آپ کو جانا ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے تو ان خبیثوں نے نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ کے پیچھے تالیاں بجائیں، آپ کو پتھر ماریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا ان نوجوان لڑکوں کو، اور انہوں نے پتھر مارے، آپ کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ آپ کے خون کے جاری ہونے سے آپ کے نالین مبارک آپ کے خون سے تر ہو گئے، خون سے بھر گئے۔ آخرکار جب آپ وہاں سے چلے اور ان شریروں سے آپ کو نجات ملی تو آپ ایک جگہ رکے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
وہاں پر آپ جب رکے تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، اور تو مجھے کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کر تش روح ہوتا ہے، میرا منہ چڑھاتا ہے، یا تو نے مجھ پر کسی دشمن کو قابو دے دیا ہے۔ او اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو، کیونکہ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت۔ مالک ملک دو جہان کے بادشاہ کو اس دعا پر جوش آیا، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور ان قبیلے والوں کی باتوں کو سنا، ان کے جوابات سنے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ فرشتے کو بھیجا ہے جس کے ذمے پہاڑوں کی ڈیوٹی مقرر ہے۔ اس فرشتے نے آ کر سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ اس طائف کی وادی کو میں کچل دوں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اور یہ بالکل ہی ختم ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ کی پرستش کرنے والے ہوں۔ اور اس دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاف کرنے پر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں، اور آج ہم کوئی ذرا سی بات ہمیں کہہ دے تو ہمارا بدلہ برسوں تک اس کا بدلہ نہیں اترتا، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکالیف پہنچانے کے باوجود نہ بدلہ لیتے ہیں اور نہ بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔